یقین کر کے اس نے 1 روپیہ نکالا کہ میں اس کو دوں کہ میں جو آج بھوک محسوس ہو رہی ہے وہ پتہ کتنے دنوں سے بھوکی ہوگی، وہ پتہ کتنے دنوں سے بھوکا ہوگا، پتہ اس کے بچے کتنے دنوں سے بھوکے ہوں گے۔ تو فرمایا یہ 1 روپیہ یا 1 دانہ یا 1 لقمہ یا 1 گھونٹ اس کا وہ لے کر اس کی طرف جانا، تو فرمایا یہ 1 نیکی نہیں بلکہ اللہ اسے 700 نیکیاں عطا فرما دے۔ تو جب بندہ خود جو ہے کھا پی کر بیٹھا ہو تو بندے کو کسی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بندے کے پاس مال ہے، مال دیا کس نے ہے؟ اس خدا نے دیا ہے۔ رزق دیا کس نے ہے؟ اس خدا نے دیا ہے۔ یہ آنکھیں، زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دیے کس نے ہیں؟ اس خدا نے دیے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ جس کے قرآن نے جن کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ امت محمدیہ ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کرے، جنہوں نے ان کے اوپر اس مال و دولت کے اوپر اترائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں غرق کر دیا ہے۔ یہ مال کسی کی پراپرٹی نہیں ہے ہمیشگی کے لیے کہ بندہ جائے گا اسے قبر میں ساتھ لے جائے گا، نہیں۔ بندہ جائے گا حشر میں اسے ساتھ لے جائے گا، نہیں۔ ایک صورت ہے جو یہ مال قبر میں اور حشر میں بندے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فرمایا وہ کیا ہوگا؟ چھپا چھپا کر رکھنے سے نہیں، دکھا دکھا کر چلنے سے نہیں، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی جو ہے وہ بلڈنگیں، کاریں، کوٹھیاں، جائیدادیں اس کی نمائش کرنے سے نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کی راہ میں دے دینے سے یہی جو ہے وہ دنیا میں بھی وہ محفوظ ہو جائے گا، قبر میں بھی اور حشر کے دن بھی اس کے سامان میں وہ محفوظ کر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے سے کوئی نعمت، بندے کو جب کوئی کمی پیش آتی ہے پھر درد ہوتا ہے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہیں پاک کیا جائے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ کیسے بنو گے؟ فرمایا جب بھوک لگے گی تو بھوکا یاد آئے گا، بھوکی کی یاد آئے گی، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ وہ ذہن میں آئے گا اور فوراً تم نکلو گے کہ آج مجھے بھوک لگی ہے۔ آج تم اس کو بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے نکلو گے تو اس کے لیے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جب بندے کو اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، بندے کے نام اعمال میں نیکیاں پہنچیں گی تو یہ بندہ گناہگار نہیں رہے گا بلکہ یہ بندہ نیکوکار بن جائے گا۔ تو جو نیکوکار ہوتا ہے وہ بندہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ اور اس کے محبوب کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کا پسندیدہ ہوتا ہے، تب ہوتا ہے جب وہ بندہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے چلتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جب روزہ رکھا ہے پیاس لگے گی تو اسے یاد آئے گا کہ میں آج مجھے پیاس لگ رہی ہے، 1 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹوں کے لیے، 5 گھنٹوں کے لیے مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اور وہ جگہ بھی ہے جہاں پانی میسر نہیں ہے پینے کو، وہ جگہ بھی ہے جہاں پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں، پانی نہیں ملتا۔ اور وہ جگہ بھی ہے، میں تو دودھ پی کر گزارا کروں، میرے پاس تو اتنے ڈنگر بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں جن کو سالہ سال دودھ نہیں ملتا، جن کے بچے دودھ کے لیے جو ہے وہ بلکتے ہیں، رینگتے ہیں جن کے بچے، میرے پاس تو اللہ نے دودھ دیا ہے۔ فرمایا جب پیاس لگے گی تو یہی بندے کا دل، نفس اس کو لے جائے گا نیکی کی طرف کہ تجھے آج پیاس کی شدت ہو رہی ہے، ذرا ان کے بارے میں تو سوچ جو چھوٹے بچے ہیں، جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، جو دنیا کا دودھ پیتے ہیں، ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہے، اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکیں، ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ دودھ کا گھونٹ پی سکیں۔ فرمایا جب تجھے پیاس لگے گی تو یہ لے کر نکلے گا، وہ دودھ دیا کس نے ہے؟ خدا نے۔ دینا کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے، یا دکھانے کے لیے، یا لوگوں میں واہ واہ کرنے کے لیے؟
فرمایا جیسے یہ بندہ نکلا اس کے دینے کے لیے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھو۔ اب ایک گھونٹ کے بدلے ایک نیکی نہیں ہے رمضان